بہت سارے چاہنے والے جب مزارات پر حاضر ہوتے ہیں تو کسی کام کے ساتھ اپنی ایک منت کو معلق کرتے ہیں، یعنی میرا فلاں کام ہو جائے تو دیگ چڑھائیں گے، یعنی دیگ کی فاتحہ، اسی طرح چادر چڑھائیں گے، اس طرح مختلف وہ کرتے ہیں. تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ منت جو مزارات پر مانی جاتی ہے یہ عرفی منت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. شرعی منت نہیں ہوتی، کیونکہ منت کی دو قسمیں ہیں. ایک تو شرعی منت ہے جو خاص اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اور ایسے کام کی منت ہوتی ہے جو واجب ہو، اس کی جن سے کوئی کام واجب ہو، جیسے نماز، روزہ، صدقہ و خیرات کی منت ماننا. ٹھیک ہے. تو یہ شرعی منت کہلاتی ہے. صحیح. اور جو مزارات پر منت مانی جاتی ہے یہ عرفی طور پہ اس کو منت کہتے ہیں، نظر کہتے ہیں. ٹھیک. جیسے نذرانہ، تحفہ، ایصال ثواب اس معنی میں ہوتا ہے. ٹھیک. اگر وہاں کوئی جا کے منت مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہوگا تو میں یہاں دیکھ دوں گا، تو مراد اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہاں جو فقراء و مساکین ہیں ان کو کھلا کر اس کا ثواب جو ہے وہ صاحب مزار کو میں پیش کروں گا. تو یہ عرفی منت کہلاتی ہے. اگرچہ اس طرح کی منت ماننے سے وہ منت شرعی نہیں ہو جائے گی، یعنی اس پر واجب نہیں ہو جائے گی، لیکن اگر کام جائز ہے تو وہ منت کو پورا کرنا اچھی بات ہے. جیسے دیکھ دینا، کھانا کھلانا، یہ اچھا کام ہے. صحیح. اسی طرح اگر کوئی مزار پر چادر چڑھانے کی بھی اگر کسی نے منت مانی ہے تو یہ بھی اچھا کام ہے. صحیح. لیکن شرعی طور پہ اس طرح منت ماننے سے منت واجب نہیں ہوگی. بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے بھئی یہ تو اولیاء اللہ کی منت ماننا ہوا، یہ تو شرک ہو گیا. حالانکہ شرک نہیں ہے. کوئی خاص یعنی اس کا مراد یہ نہیں ہوتی کسی نے اگر مزار پہ منت مانی ہے تو معاذ اللہ وہ خاص ان کے لیے کر رہا ہے یا ان کی عبادت کی نیت ہے. مسلمان کی تو ایسی نیت ہوتی نہیں، وہ خالص ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہی. تو مراد یہ ہوتا ہے کہ جو صدقہ و خیرات کریں گے، جو بھی نیک کام کریں گے، اس کا ثواب جو ہے وہ صاحب مزار کو پہنچائیں گے. تو یہ منت ماننا بالکل جائز ہے. ٹھیک. بعض منتیں ہو جاتی ہیں جس میں وہ غیر شرعی بات ہوتی ہے. صحیح. تو وہ پھر غیر شرعی ہونے کی وجہ سے یا گناہ ہونے کی وجہ سے ناجائز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ورنہ کسی اچھے کام کی، جائز کام کی منت مانی ہے تو اس میں کوئی. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی عورت یہ منت مانگے کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا تو اس کو میں حافظ قرآن بناؤں گی، بیٹا تو پیدا ہو گیا لیکن بیٹا پڑھتا ہی نہیں ہے، تو کیا اب اس منت کا ازالہ کیا ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. منت تو اچھی ہے، صحیح، کہ حافظ بنانے کی جو ہے منت مانی گئی ہے. اور بعض اوقات ایسی صورت ہو جاتی ہے، نیت تو ہوتی ہے والدین کی کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، لیکن بعض اوقات بچے نہیں پڑھ پاتے. تو ایسی صورت میں دیکھیں اگر بچہ واقعی نہیں پڑھ پا رہا، صحیح، اور اس کو یاد نہیں رہتا، تو ایسی صورت میں اس کو پھر حافظ نہ بنوائیں. یعنی یہ ایسی منت نہیں ہے کہ جس کا پورا کرنا جو ہے وہ واجب ہو. اب انہوں نے منت مانی ہے تو اب انہوں نے حافظ بنانا ہی بنانا. صحیح. دیکھیں قرآن پاک کو یاد کرنا، پورا قرآن پاک حفظ کرنا یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جتنا یاد ہو گیا اس کو بھلا دینا یہ گناہ ہے. صحیح. لہذا اس کو دیکھیں واقعی اگر وہ نہیں پڑھ پا رہا، کافی کوششیں کی ہیں، تو اس صورت میں اگر وہ اپنے بچے کو مکمل حافظ قرآن نہیں بناتے تو ایسی صورت میں گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ منت ایسی نہیں ہے کہ جس کا پورا. دارالفتہ علیہ سنت میں میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے. سوال یہ کرنا تھا کہ ایک اسلامی بہن وہ کسی پریشانی کے سبب یا ان کے کسی عزیز کے بیمار ہونے کے سبب وہ منت اگر مانے کہ میری یہ پریشانی یا میرا یہ فلاں رشتہ دار ٹھیک ہو جائے تو میں ساری زندگی فلاں دن کا یا مثلا جمعرات جمعے کا یا پیر جمعرات کا روزہ رکھوں گی، تو کیا آیا پوری زندگی اس پر کیا ان ایام کا روزہ رکھنا ضروری ہے؟ اگر وہ روزہ نہیں رکھے گی تو اس کا حل کیا ہوگا؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجیے. کیا فرمائیں گے کوئی اسلامی بہن رشتہ دار کے حوالے سے کسی پریشانی کے حوالے سے بھی اس طرح اگر منت مان لے کہ اگر یہ معاملہ صحیح ہو جاتا ہے تو فلاں دن کا زندگی بھر روزہ رکھیں گی، کیا ہو؟ دیکھیں شرعی طور پر تو اب اگر وہ جس کام کی منت مانی تھی اس نے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں روزے رکھوں گی، تو اب اسے روزے رکھنا ہی لازم ہوگا زندگی بھر. اب جو بھی دن مخصوص کیے تھے اس نے، ایک دن رکھوں گی، 2 دن رکھوں گی، یا جتنے دن یا کسی دن کا جمعرات یا پیر شریف کے روزے کی منت مانی کہ زندگی بھر جو ہے میں روزے رکھوں گی، تو اب روزے رکھنا ہی لازم ہوگا. صحیح. ایسا نہیں ہوگا کہ روزے نہ رکھے اس کا فدیہ دے دے.
ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے، جیسے ایام، عورت کے جو ایام ہوتے ہیں اس وجہ سے نہیں رکھ پا رہی، ٹھیک، یا بیماری کی وجہ سے اس دن روزہ نہیں رکھ پائی، تو اس کی قضا دینی ہوگی، ٹھیک ہے، ان بعد میں قضا کرنی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ وہ روزے نہ رکھے، کیونکہ قرآن میں حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، کہ اپنی منتوں کو پورا کرو. اور جو منتیں پورے کرتے ہیں ان کے بارے میں تعریف بیان فرمائی کہ یوفون بالنذر، کہ نیک لوگ وہ ہیں جو اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں. اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی طاعت الہی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جو ہے منت مانے تو اس منت کو پورا کرے. صحیح. تو لہذا اب اس خاتون پر یہی لازم ہوگا جس نے اب زندگی بھر روزے رکھنے کی منت مانی ہے، تو اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اسے روزہ ہی رکھنا ہوگا. اللہ، اگر کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے تو اب اس کو قضا بھی کرنی ہوگی. یہ جو کہا جاتا ہے کہ بولنے سے پہلے تولو، ظاہر یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب زبان سے کلمہ نکل گیا، جیسے منت کے حوالے سے بھی، تیر جب نکل جاتا ہے کمان سے تو پھر اس کا حل نہیں ہے، تو لہذا جو نکل گیا تو اس حوالے سے مفتی صاحب نے